لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني وثالث ورابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ہماری گفتگو عقیدہ مہدویت کے ذیل میں چل رہی تھی، اور آج کی یہ ہماری گفتگو آخری گفتگو ہے. اور ظاہر ہے اس سلسلے میں باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ کی خدمت کا موقع رہا تو انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو رہے گی. کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تقریباً اجماع مسلمین ہے سوائے چند معاندین اور ناصبین کے، کہ امام کا وجود، امام حجت سلام اللہ علیہ کا وجود، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اگرچہ یہ لوگ ظاہر وہ تعبیر استعمال نہیں کرتے ہیں جو ہم تعبیر استعمال کرتے ہیں. ان کی تعبیر ہے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ہمارے یہاں وہ سارے القابات کی جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اتفاق سے آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کروں کہ ویسے تو ان کے یہاں عقیدہ، مجھے اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے یہاں یعنی مسلمانوں کے یہاں عقیدہ امامت فروع دین میں سے ہے، عقیدہ امامت فروع دین میں سے ہے. لیکن اس کے باوجود ایک کتاب، یعنی یہ عقیدہ مہدویت اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا اہم ہے، اتنا مسلم ہے کہ ایک کتاب چھپی، علاقے کا نام چھوڑ دیں،
بس اشارے سے شاید سمجھ جائے. عقیدے کے اوپر ایک کتاب چھپی, اس میں امام کا جب تذکرہ آیا تو وہاں کا جو مؤلف تھا ظاہر ہے اسی منہج اور اسی مذہب کا, اس کا یہ جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ من انکر المہدی فقط کفر, جس نے مہدی کا انکار کیا, یہ کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا ہے, جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا. یہ عقیدہ اتنا اہم اور مسلم عقیدہ ہے, صرف اس فرق کے ساتھ یہ جو آپ کی خدمت میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آئے گا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہے. لیکن اس کے باوجود تعجب ہوتا ہے کہ اتنی ساری روایات اور بخاری اور مسلم, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات آئی ہیں, اور آپ کی خدمت میں 2 جملوں میں دلیل پیش کر دوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام وہی حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما ہیں, اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے برخلاف ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے, یہ جو الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے 2449 یا 3449 حدیث شمارہ ہے صحیح بخاری کا کہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یعنی یہ 2 سطر کی روایت صحیح بخاری کی روایت, یہ 2 سطر کی روایت بہت سارے مطالب کو بیان کرنے والی ہے. اب ظاہر ہے وہ فراست, وہ علم, وہ ذکاوت, وہ ہوشیاری, وہ عقل مندی تو نہیں ہو سکتی ہے, لہذا اور دوسری طرف خداوند متعال بھی چاہتا ہے کہ حق محفوظ رہے, لہذا میں آپ کو جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے جو نکات استفادہ کیے جا سکتے ہیں, میں شاید ممکن ہے بعض نکات کو آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں کہ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا, خوشی کا تمہارا کیا حل ہوگا, اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ 3 جملے کہ یعنی اس سے کیا نتائج سے اشارہ بیان کر دوں گا, 2 نتیجے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا کہ توجہ کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری خوشی کا ہے مسلمانوں, تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا. اچھا اب یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے, یہ اگر کہ ارادہ نہیں تھا کہنے کا, لیکن یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کیف انتم, یعنی اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. ظاہر ہے ان کے تو منہ اتر گئے اس حدیث کو سننے کے بعد, وہ تو بہتر تھا کہ حضرت عیسیٰ ہی آ کر نماز پڑھاتے. اب حقیقت ہے یہ لکھنے والے کو بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی حساسیت ہو جائے گی. بہرحال خداوند متعال آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا بہرحال حق لکھوانا چاہتا ہے. توجہ کیجیے گا کیا فرماتے ہیں رسول اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم, کیف انتم, اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے تمہارے درمیان, اور جو نماز جماعت قائم ہوگی اس نماز جماعت کا جو امام جماعت ہوگا وہ تمہاری مسلمانوں میں سے ہوگا, میری امت میں سے ہوگا. یعنی مسلمان تمہارا امام جماعت ہوگا اور حضرت عیسیٰ اقتدا کریں گے. اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ الگ ہے اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہے. توجہ کیا آپ نے, کیونکہ حضرت عیسیٰ اقتدا کریں گے, حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے امام کے. اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم اور بہت ساری روایات ہے کہ جس میں واضح طور پر لفظ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آیا ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بس یہ ایک تو نتیجہ نکلا کہ یہ 2 الگ الگ ہستیاں ہیں. دوسرا کیا نتیجہ نکلتا ہے, دوسرا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فخر رازی کو جواب ہے. یہ جو فخر رازی کہتا ہے, بس مجھے صرف اشارہ کرنا ہے, یہ جو فخر رازی کہتا ہے
کہ جب آیہ مباہلہ میں علماء تشیع نے آیہ مباہلہ سے استدلال کیا. کیا استدلال کیا آیہ مباہلہ سے؟ مشہور و معروف آیت ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ چلو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں. اور علماء تشیع نے جو اس سے استدلال کیا، اور فخر رازی نے بھی اپنی کتاب تفسیر مفاتیح الغیب میں اس استدلال کو بیان کیا اور صرف ایک جواب دیا. وہ جواب صحیح بخاری، توجہ کی جگہ، فخر رازی کو جواب کون دے رہا ہے؟ میں نہیں دے رہا ہوں، صحیح بخاری جواب دے رہی ہے اس کو صحیح بخاری جواب دے رہی ہے. کیا ہے کہ جب علماء کرام نے، علماء تشیع نے استدلال کیا، اور روایات بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس آیہ مباہلہ سے کیا استدلال ہوتا ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نفس رسول ہے. جب نفس رسول ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے، تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ بھی قارن خود بخود افضل ہو جائیں گے. صحیح نا؟ میتھمیٹک کا قانون A = B, B = C, A = C، 2 + 2 4. اور یہاں پر بھی یہ جو ہے وہ جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افضل ہو گئے 1,23,999 انبیاء سے، اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ نفس رسول قرار پا رہے ہیں، بس ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ اصحاب تو بہت دور کی بات ہے، اصحاب تو بہت دور کی بات ہے. اصحاب کا کمپیریزن توہین امامت ہے. اصل انبیاء کا بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اگر انسان روایات کو دیکھے، واقعان روایات کو دیکھے، تو کوئی یعنی واقعان کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے. اگرچہ در مقام اثبات، اب یہ مشکل لفظ استعمال کر دیا، مجبوری ہے میری، کہ در مقام اثبات بعض اوقات ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا، لیکن یہ در حقیقت ہدایت کا مرحلہ تھا، سکھانے کا مرحلہ تھا، پڑھانے کا مرحلہ تھا. ورنہ جو روایات بیان کرتی اس میں واضح طور پر محمد و آل محمد علیہ السلام کا وجود مبارک انبیاء، فرشتے، جن ہو، انس ہو، ہر چیز سے افضل ہے. یہ روایت شیعہ سنی جو ہے وہ اس مطلب کے اوپر دلالت کرتی ہے. بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آیہ مباہلہ یہ کہ نفس رسول ہے، پس سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے. فخر رازی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس اشکال کا کوئی جواب نہیں ہے. صرف ایک جملے میں اس نے اشکال کیا. اور یاد رکھیے گا مسلمانوں کے پاس اس جواب کے علاوہ، یعنی اگر آپ کو کبھی مسلمان بننا پڑ جائے، وہ والا یعنی گریڈ اگر گرانا پڑ جائے، اگرچہ مسلمان اور مومن یاد رکھیے گا حقیقت میں مسلمان اور مومن ایک ہی ہوتا ہے، فرق نہیں ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. مسلمان اور مومن میں فرق نہیں ہے، ایک ہی ہوتا ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. جنگل پہاڑ کرتے گئے نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا نعرے حیدری، محمد وآل محمد صلوات. تو ہر جگہ ہمیشہ ایک جواب لے کر آ جاتے ہیں، وہ جواب اس کا واقعا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اس جواب کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور وہ جواب کیا لے کر آتے ہیں؟ کہتے ہیں اجماع ہے. اجماع ہے کس بات پر اجماع ہے؟ کہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. اچھا قبول کر لیتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، ہمیں تم کو سمجھانا بھی نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے بچوں اور جوانوں کو سمجھانا ہے، ہمیں صرف اپنے بچوں اور جوانوں کو سمجھانا ہے. تو توجہ کریں، یہ فخر رازی کا جواب کہ بھائی یہ استدلال جو شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ علی نفس رسول ہے اور تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے ماں سوائے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہتے ہیں کہ فخر رازی جواب دیتے ہیں، کہتے کہ نہیں، یہ جو کوئی اجماع کی برخلاف ہے، لہٰذا یہ آیت، یعنی توجہ کریں، ان کا اجماع اتنا محکم اور اتنا مضبوط ہے کہ قرآن کی آیت سے ٹکرا سکتا ہے. توجہ کریں آپ، یعنی قرآن حجت نہیں ہے، اتنا اجماع حجت ہے. اگرچہ قرآن بیان کر رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں. لیکن فخر صحیح بخاری جواب دیتے ہیں فخر رازی کو، فخر رازی کو صحیح بخاری جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ جب افضل نہیں ہے انبیاء سے، تو علی کا 12واں جب وہ امامت کر رہا ہے، جب وہ افضل ہے عیسیٰ ابن مریم سے. توجہ کیا آپ نے؟
اور معلوم ہے کہ امام مقدم ہے، معلوم ہے کہ امام مقدم ہے. صحیح ہے کہ عام نماز جماعت میں دلیل نہیں ہے یہ، لیکن یہاں پر دلیل ہے یہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو امام پیشکش کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. امام نے کہا نہیں یاد، اور یہ تو آپ کا حق ہے، ممکن نہیں ہے. اور یہاں پہ رسول بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ ممکن نہیں تھا کہ مفضول مقدم ہو جائے اور افضل پیچھے نماز پڑھے. یہ ابن ادیب کو جواب ہے، مقدم ممکن نہیں تھا یہ. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ جب، اور مسلمانوں سے اب ہمارا سوال ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بلند ہے یا امیر المومنین کا رتبہ بلند ہے؟ امید تو یہی ہے کہ وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے رتبے کو افضل مانتے ہوں گے، لیکن بہرحال بات واضح ہے. تو یہ صحیح بخاری کی روایت. بس توجہ کریں کہ یہ جو امام کا وجود ہے اور کیا کیا ثابت ہوتا ہے، بہت کچھ ثابت ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ معصوم ہے، امام معصوم ہے. اور معصوم کے لیے کیا ضروری ہے، اب یہ بڑی گہری گفتگو میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. معصوم کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم لدنی ہونا چاہیے. علم لدنی کے لیے ضروری ہے کہ تسلسل باقی رہنا چاہیے، تسلسل باقی رہنا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم لدنی یونیورسٹی میں نہیں ملتا ہے، علم لدنی کالج میں نہیں ملتا ہے، علم لدنی گوگل، حضرت گوگل پہ نہیں ملتا ہے. علم لدنی زکن زکا منتقل ہوتا ہے. زکن زکا اپنے بچوں کے لیے فقر اگرچہ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. زکن زکا کسے کہتے ہیں؟ کہ پرندہ جب اپنے بچے کو غذا دیتا ہے تو پرندہ چباتا ہے اپنے منہ میں اور اس کے بعد چبا کر چونچ سے غذا منتقل کرتا ہے. یہاں پر جس طریقے سے آج کے زمانے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہو، اگرچہ یاد رکھیے گا یہ بھی وائی فائی کے ذریعے سے ہی ہے، وہاں پر بھی وہ بھی وائی فائی ہے، یہ بھی وائی فائی کے ذریعے سے، وہاں پہ واقعی کوئی چبا کر نہیں دیا جاتا ہے. در حقیقت سمجھانے کے لیے کہ وہ سارا ڈیٹا ہے اس لیپ ٹاپ سے یا اس موبائل سے لیپ ٹاپ کے اندر کس طرح منتقل ہوتا ہے، وہاں پر سیکنڈوں میں منتقل ہوتا ہے. اس طرح منتقل ہوتا ہے کہ لمحے کے لیے ایک چادر میں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین قرار پاتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے اس کے بعد امیر المومنین چادر سے نکلتے اور فرماتے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب. یہ الف باب کا ڈیٹا منتقل ہو گیا. یہ الف باب کون سا ہے؟ انا مدینۃ العلم علیون باب، وہاں کا ڈیٹا منتقل ہو گیا، پورے شہر علم منتقل ہو گیا. بہرحال یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، اپنے بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے. مجھے بھی نہیں معلوم ہے اس کی حقیقت یہ کیا ہے، میں تو فقط بچوں کو سمجھا رہا ہوں. یہ موبائل اور انٹرنیٹ کی طرف سے یہ یاد رکھیے گا، خدا را یاد رکھیے گا، یہ فقط سمجھانے کی حد تک ہے. اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، الف بے نہیں معلوم ہے. یہ صرف لفظ ہے، صرف لفظ جو روایت میں آیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب ویفتح منہ الف باب، کہ اس 1000 باب مجھے سکھائے اور 1000 باب اس سے نکلتے ہیں. یہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن توجہ کیجئے گا. بس توجہ کیا آپ نے کہ علم لدنی، معصوم کے پاس کون سا علم ہوتا ہے؟ علم لدنی ہے. خوب اگر یہ سلسلہ اگر منقطع ہو گیا، اصل تمہارے یہاں تو رسول کے بعد ہے ہی نہیں کوئی علم لدنی کا. حضرت عیسیٰ کے علم لدنی کے قائل ہے یا نہیں ہے، یا اس کے بھی نہیں ہے؟ اگر اس کے نہیں تو پھر بحث صدق اللہ، پھر تو آپ سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. اگر حضرت عیسیٰ کے علم لدنی کے قائل ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم کو حکمت عطا کی، ہم نے تم کو کتاب اور حکمت عطا کی، یعنی علم لدنی ہے ان کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس. حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ نابینا کو بینا کر دیتے ہیں. یہ بغیر علم لدنی کے نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت عیسیٰ جن کے پاس علم لدنی ہو وہ پیچھے اقتدا کرے جس کے پاس علم حصولی ہو، علم اکتسابی ہو، علم لدنی نہ ہو، کیسے امامت کر سکتا ہے؟ اور علم لدنی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتصال ہونا چاہیے ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. خوب توجہ کیا آپ نے، آپ بھی لگا لیجیے گا جب موقع ملے. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ ایک نقطہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں، ارادہ تو ہے کہ انشاءاللہ آج وقت سے پہلے یعنی وقت پہ ختم کر دوں گا. دعا کریں انشاءاللہ. بہرحال آج آخری گفتگو ہے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. کل آپ لوگ چھٹی علی علی ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی نعرے حیدری. یہ پیچھے بیٹھنے والے مجھے ملامت نہ کیجیے گا، یہ آگے بیٹھنے والے جو وہ لقمہ دے رہے ہوتے ہیں مجھے، لہذا خوب محمد والے محمد شلوار. اور یہ سلوات و نعرے بھی میرے اکاؤنٹ سے خارج ہے، یہ الگ ٹائم ہے، یہ ایکسٹرا ٹائم ہے. خوب، یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ ابن حجر مکی کا آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ بیان کر رہا تھا کہ حدیث ثقلین سے جو انہوں نے استفادہ کیا. ابن حجر مکی سوائق محرکہ کہ نام بتا رہا ہے کہ کیا تعصب ہے، نام بتا رہا ہے، سوائق محرکہ نام بتا رہا ہے کہ کیا تعصب ہے. ابن حجر مکی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے، کہ حدیث ثقلین انی تعریف فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یہ مشہور معروف جملہ. اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں ابن حجر مکی. ابن حجر مکی کیا بیان کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. بیان کرتے ہیں کہ لن یفترق حتی یرد علی الحوض. توجہ کیجئے گا، یہ اہم نقطہ ہے. لن یفترق حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی نہیں ہوگی. اچھا، جدائی کا کیا مطلب ہے؟ میرے موبائل میں قرآن ہے، 24 گھنٹے اگر میری جیب میں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ میں قرآن سے جدا نہیں ہوں؟ نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا. اگر آپ نے میں نے اگر قرآن کا اگر تعویذ پہنا ہوا ہے 24 گھنٹے ہم نے اگر قرآن کا تعویذ پہنا ہوا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے. اور یہ منظور بھی نہیں ہے. چلے شاید قرآن کہا جائے. اول تو یہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ قرآن یہی ہے، یاد رکھیے. ہم کوئی اور قرآن کے قائل نہیں ہے، یہ خود قرآن بیان کرتا ہے. انہ لقرآن کریم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خود قرآن کو کہہ رہا ہے کہ کتاب مکنون ہے، وہ چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کا مطلب کہ ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ظاہر قرآن یہی ہے، ہمارا 40 پاروں والا نہیں ہے، یہ ان کا ہے جو بکری کھا گئی ہے. ہمارا وہی 30 پاروں والا ہے. اگر دوسرے مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں تو صحیح، ہمارا وہی 30 پاروں والا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. بس توجہ کیجئے گا کہ لن یفترق، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے. ابن حجر مکی بھی اس بات کو احساس کر رہے ہیں کہ علی اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. اس سے مراد نہ کہ جو کہ وہ ماء جسمانی نہیں ہے. توجہ کریں، ماء جسمانی کا مطلب یہ کہ میں نے ہمیشہ قرآن اٹھایا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے. بلکہ قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے مراد وہ ہے جو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. یعنی اگر قرآن اگر کچھ کہتا ہے، یعنی اگر قرآن کچھ کہتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے. علی ابن ابی طالب کا فرمان ہو، قول ہو، گفتار ہو، عمل ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب قرآن ہوا کرتا ہے. یہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی. یعنی کل قرآن ظاہر و باطن طبیان علی کا قرآن کیا ہے؟ طبیان لکل شیء ہے. رد ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے. سب کچھ اس میں موجود ہے. یہ سب کچھ جو اس میں موجود ہے کہ جو میں اور آپ نہیں نکال سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تصور کر سکتے ہیں، وہ سب محمد علیہ السلام کے پاس موجود ہے. بس یہاں پر قرآن اب کیا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ لن یفترق، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی. یعنی کیا مطلب؟ خود ابن حجر مکی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس حدیث شریف جو معتبر حدیث فریقین کے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان جو معتبر حدیث ہے، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب جب قرآن کا وجود باقی ہے اس وقت تک آل محمد علیہ السلام کا وجود باقی ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ بالکل کچھ نہیں.
ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ابن حجر نے کہاں سے یہ معنی نکالا؟ کہاں سے معنی نکالا؟ توجہ کیجئے گا، دقت کی ہے ابن حجر مکی نے، دقت کی ہے، کیونکہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی اب میں قرآن کے ساتھ نہیں ہوں. آپ نہ کہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد بھی یہ کہا جائے گا کہ قرآن اور رسول ایک ہے، نہیں، ورنہ رسول کیا کہتے ہیں؟ انی تارکم. زیادہ سے زیادہ جو جعلی روایت بنائی گئی ہے اس میں بھی کیا یہ نہیں کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وانا، جو جعلی روایت ہے، جو غلط روایت ہے، اس میں کیا کہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. یہ غلط روایت ہے، کل اہل سنت کے اعتبار سے یہ غلط روایت ہے. بس یہ روایت بیان کر رہی ہے کیا کہ وجود خارجی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، لا یفترقا، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی، حتی یرد علی الحوض، کہ حوض کوثر میں مجھ سے آ کر ملیں گے. یعنی جب سے رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے 11 ہجری سے الى یوم القیامہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آل محمد کا روح زمین پر ہے جو کتاب جس کے ساتھ ہے اور جو کتاب کے ساتھ ہے. اور اسی کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ حجت خدا کی زمین. حجت خدا سے خالی نہیں ہے زمین، حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. بس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ابن حجر مکی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیعہ تشیع ثابت ہوتا ہے کیا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ آج روح زمین پر موجود ہے. 11ویں امام 260 ہجری میں شہادت ہوتی ہے 11ویں امام کی. خوب اس کے بعد کیا ہوا؟ آل محمد علیہ السلام کا کیا ہوا؟ خوب مسلمانوں آپ بتائیے. ابن حجر مکی اس حدیث سے تمسک کر کے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ حدیث آپ کے پاس بھی موجود ہے. اگر آپ کو ابن حجر مکی بہت زیادہ جو ہے وہ ملنگ لگتے ہیں تو خوب آپ اس حدیث سے بھی یہی معنی نکال سکتے ہیں. یہ حدیث آپ کے پاس بھی موجود ہے، یہ حدیث آپ کے پاس بھی موجود ہے. بس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے خود مسلمانوں کے اعتبار سے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں کسی مسلمان کو ثابت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہ غیبت، یہ طولانی غیبت ہمیں عقیدہ مہدویت سے خارج نہ کر دے. کہ ابن جارود روایت کو نقل کرتے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اذا دار الفلک، چلے گا زندہ باد، زمانہ چل رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ماتا او ہلکا او ایا سلک سالک سلکا، کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ انتقال کر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، ہلاک ہو گئے، یا کسی بیابان کی طرف چلے گئے، وبلیت عظامہ، اور ہڈیاں گل سڑ گئی اور اب کوئی وجود نہیں ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ سنو، اذا سمعتم، جب یہ سنو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زمانے سابق میں بھی اگر کوئی قائل گزرا ہے تو امام پنجم کی حدیث بیان کر رہی کہ غیبت سے پہلے، بلکہ نہیں، ظہور سے متصل یہ آواز اٹھے گی. یہ آواز اٹھے گی، کون سی آواز؟ مات او ہلکا، انتقال کر گئے، ہلاک ہو گئے، بلیت عظامہ. امام فرماتے اذا سمعتم، جب تم یہ سنو تو اس وقت، اسی وقت فرجو ہو، امیدوار ہو جاؤ. یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حجت کے ظہور کا وقت ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں، توجہ کریں، یہ جو انتظار ہے نا، میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، ایک ہمارے دوست اور ساتھی نے بھی ایک سوال کیا کہ ہمارے ایمان، آپ نے کہا دو چیزیں کہی، تسلیم تسلیم تسلیم. تسلیم یعنی کیا؟ بھگت جی یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے، تسلیم یعنی کیا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں، اب ہمارا ایمان تو وہ سلمان فارسی والا نہیں ہے، ابو ذر غفاری والا نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور یقینی طور پر جو، اب مجھے نہیں معلوم یہ 313 افراد کا سلمان فارسی کے کا کیا کمپیریزن ہے نا، یہ ان چیزوں میں سے جس کو امام نے کیا کہا ہے، فَاغْلَقُوا ابواب السؤال عما لا یعنیکم.
उन सब सवालात को बंद कर दो जो तुम्हारे से रब्त नहीं है। सलमान फारसी का मर्तबा बुलंद है 313 अफराद, जो असहाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मर्तबा बुलंद है, मुझसे कोई रब्त नहीं है। शायद बराबर हो, शायद अफजल हो, कौन अफजल हो कौन अफजल हो, मुझसे उसका क्या ताल्लुक है। लेकिन बहरहाल तवज्जो करें कि ये बात तो वाज़ेह है 313 से हटकर बहुत सारे मोमिनीन होंगे, एक कसीर तादाद है मोमिनीन की जो इमाम से मुलाक होने वाले हैं। खूब मालूम है कि न वो 313 के बराबर है न सलमान फारसी की बराबर है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने ईमान को इस तरह, ये है तस्लीम, ये है इंतजार। देखिए इंतजार मैंने आपकी खिदमत में बहुत ही पहले, तो पहली या दूसरी तकरीर में बहुत ही मैंने सादे अल्फाज में बयान किया। खूब इंतजार के मरातिब हैं, इंतजार के मरातिब हैं, तवज्जो करें, इंतजार के मरातिब हैं। एक तो इंतजार आमतौर पर हर मोमिन कर रहा है, हर मोमिन मुंतजिर है, लेकिन इंतजार किसका नाम है? कल्बी कैफियत का नाम है, कल्बी दिल की कैफियत का नाम है, सही ना? दिल की, देखिए आप सोचे जरा, तसव्वुर करें, मैं एक ही मिसाल रह जाती है मेरे पास सिर्फ देने के लिए, वो जो पिछली दफा दी थी खाने वाली। अभी सुफरा बिछने वाला है, सही, अगर किसी को भूख लगी होगी तो वो इस बात को समझ सकेगा, अगर नहीं लगी है तो फिर नहीं समझ सकता है। किसी चीज का इंतजार, कम से कम मेरी मजलिस खत्म होने का तो सबको इंतजार है। वो इंतजार ये कल्बी कैफियत का नाम है, एक कल्बी कैफियत का नाम है। अब किसी की शिद्दत कम है, किसी की शिद्दत ज्यादा है, किसी की शिद्दत कम है, किसी की शिद्दत ज्यादा है। जितना ईमान को मुहकम करेंगे, जितनी मोहम्मद और आले मोहम्मद से मवद्दत और अकीदत को मुहकम और मजबूत करेंगे, अपनी जिंदगी सही दुनिया में आए हैं, कमाएंगे, बीवी बच्चों के लिए कमाना है, नानो नफका वाजिब है, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में इस तरीके से गुम हो गए, अपनी जिंदगी में इस तरीके से लग गए कि हमें अपने जमाने के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लिए कोई फिक्र नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, तो फिर हमारा इंतजार की कैफियत वो होगी जो एक आम मोमिन की कैफियत है। मोमिन मुंतजिर है, हर मोमिन मुंतजिर है। जब तक वो मानता है इमाम के वजूद को, वो मुंतजिर है। जब तक इमाम के वजूद को मानता है कि वो पर्दे गैबत है, वो इंतजार करने वाला है। लेकिन कैफियत मुख्तलिफ है, कैफियत मुख्तलिफ है, इंतजार की शिद्दत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एक साहब बाहर से आ रहे हैं, तो किसी के वालिदैन है वो साहब, किसी के दोस्त है, किसी के पड़ोसी है, किसी के दूर के जानने वाले हैं। तो ये 4 या 5 अफराद इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पांचों ये 4-5 अफराद के इंतजार की कैफियत फर्क करती, अलग अलग है। वह नहीं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो इंतजार है, खूब इंसान उसकी शिद्दत को बढ़ाए। उसकी शिद्दत से कब बढ़ेगी? जब इंसान तसव्वुर करे, जब इंसान कम से कम 24 घंटे में, अब मैं जो कहने जा रहा हूं कहीं इसका मिजाज ना बन जाऊं, लेमा तकुलूना माला तफअलून का, ऐसा डरते डरते अब मैं कह रहा हूं कि कम से कम दिन में 2, 4, 5 मिनट इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए कम से कम दुआ अहद की हम आदत करें। दुआ अहद कि जो शख्स 40 दिन तक दुआ अहद को पढ़ता है, अगरचे ये सिर्फ 40 दिन नहीं पढ़ना है, जिंदगी में इंसान हमेशा के लिए आदत कर ले, लेकिन जो 40 दिन दुआ अहद पढ़ता है, कब्र से उसको उठाया जाएगा कि इमाम का ज़ुहूर हो गया है, और ऑप्शन दिया जाएगा जैसा रिवायतों से इस्तेफादा होता है। बस तवज्जो करें कि इंतजार की खुद कैफियत है, इंतजार की शिद्दत है। यकीनी तौर पर जितनी आले मोहम्मद से मवद्दत होगी, जितनी आले मोहम्मद से मोहब्बत होगी, इंतजार जो वो उतना ही उसका स्ट्रांग होगा, उतना ही कवी होगा। और तस्लीम है ना, अहले बैत ने ये जगह तवज्जो कीजिएगा, तस्लीम को मैं थोड़ा सा 2 जुमले में आपकी खिदमत में बयान करूं कि इमाम के सामने इंसान सरे तस्लीम खम करे। मैंने एक रिवायत कल आपकी खिदमत में आधी रिवायत पढ़ी, उस रिवायत को मुकम्मल करता हूं और एक रिवायत के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज की ज़हमत को आपकी तमाम करूं। तवज्जो कीजिएगा, क्या फरमाया कल आपकी खिदमत में जो रिवायत बयान की थी कि ला इन्न दीन अल्लाह ला युसाबु बिल उक़ूल नाक़िसा, कि खुदा का दीन नाकिस अक्ल के जरिए से नहीं हासिल हो सकता है। नाकिस अक्ल किसको कहते हैं? नाकिस अक्ल इज इक्वल टू गैर मासूमीन। नाकिस अक्ल इज इक्वल टू गैर मासूमीन। कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, कितना ही अजीम क्यों ना हो, कितना ही मुकद्दस क्यों ना हो, कितना ही पाक ना हो, शेख मुर्तजा अंसारी जैसा शख्स ही क्यों ना हो, ये सब उक़ूल नाकिसा में है। इन्न दीन अल्लाह ला युसाबु बिल उक़ूल नाकिसा वल आराइल बातिला वल मकाइसिल फासिदा, कि अल्लाह का दीन न नाकिस अक्लों से, नाकिस अक्ल किसको कहते हैं? नाकिस अक्ल आराय बातिला, आरा यानी राय, मेरी राय, मकाई से फासिदा,
مقایس قیاس. آپ دیکھیں خدا نے آپ کو خدا رہا آپ اپنی عقل صاحب عقل ہیں, ابا کبا والوں کو سنے تو ایسا نہیں کہ آپ کسی معصوم کو سن رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, تعبد یہاں نہیں چاہیے, تعبد یہاں نہیں چاہیے, تعبد امام معصوم کے سامنے چاہیے. خوب آیا میں آپ کی خدمت میں مقایس باطلہ اور فاسدہ اور آرائے باطلہ اور ناقص عقل بیان کر رہا ہوں یا امام معصوم کا قول بیان کر رہا ہوں؟ دین خدا قیاس آرائی سے نہیں نکلتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں, آپ اس سے متاثر نہ ہو, اس سے متاثر نہ ہو. قیاس آرائی سے دین نہیں بنتا ہے. قیاس آرائی, میں آپ کی خدمت میں قیاس آرائی کروں, یہی انتظار کے لیے, انتظار کے لیے آپ نے بہت ساری تقاریر سنی ہوگی. خود دیکھ لیں آیا روایات کے مطابق ہے تو صحیح ہے, اگر روایت کے مطابق نہیں ہے تو پھر جو بھی آپ کو سمجھنا ہو سمجھ لیں. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنے استحسانات کو بتاؤں, میں اپنی فہم کو بتاؤں, میں اپنی عقل کو بتاؤں. میری یاد رکھیے گا ایک قانون ہے, منطق یاد رکھیے گا, لاجک کا ایک قانون ہے, لاجک کا ایک قانون ہے, لاجک کا ایک قانون ہے. کیا ہے لاجک کا قانون؟ یاد رکھیے گا لاجک کا قانون کیا ہے. لاجک کا قانون یہ کہ میری عقل اور آپ کی عقل میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. یہ لاجک کا قانون ہے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی حوض علمیہ سے پڑھ کر آ گیا تو اس کی عقل بڑھ گئی, نہیں. ہاں ہم خطا کرتے ہیں, ہم بہت سی چیزوں کو عقل, میں اس فلسفے اور علم نفسیات پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ بہت ساری چیزوں کو ہم عقل خیال کرتے ہیں, وہ عقل نہیں ہوتی ہے, وہ ہمارا خیال ہوتا ہے, وہ ہمارا وہم ہوتا ہے, وہ ہماری تربیت ہوتی ہے, وہ ہمارا مزاج ہوتا ہے. ہم مزاج کو بھی عقل کہتے ہیں, تربیت کو بھی عقل کہتے ہیں, خیال کو بھی عقل کہتے ہیں, وہم کو بھی عقل کہتے ہیں. نہیں, عقل اس کو نہیں کہتے. عقل ہمیشہ یاد رکھیے گا 2+2 4 ہوتی ہے. 2+2 4 میں اختلاف ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. عقل میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اگر میرے اور آپ کی رائے میں اختلاف ہے تو یہ رائے ہے, یہ مزاج ہے, یہ تربیت ہے, یہ طبیعت ہے, یہ عقل نہیں ہے. اگرچہ ہم اس کو بھی عقل کہتے ہیں, بھائی میری عقل میں تو یہ بات نہیں آ رہی ہے, صحیح, ہم اس کو مجازن عقل کہتے ہیں, یہ عقل نہیں ہے, یہ عقل نہیں ہے. عقل میں یاد رکھیے گا کہ لا یختلف فیہ اثنان, دو شخص ہوئے زمین پہ, جو بھی صاحب عقل ہے جس کو خدا نے متعال نے عقل دی ہے وہ کبھی بھی اختلاف نہیں کر سکتے حکم عقلی میں. اجتماعی نقیضین محال ہے. نقیضین کس کو کہتے ہیں؟ دن اور رات کا جمع ہونا. دن اور رات کا جمع ہونا امپاسبل ہے. یہ ہے, آیا کوئی ہے جو کہے کہ نہیں پاسبل ہے؟ اگر کہے تو اس کی عقل ہی نہیں ہے. توجہ کریں آپ. بس یاد رکھیے گا کہ عقل, جتنی عقل ہمیں دی ہے, دیکھیں عقل کا ایک استعمال, یعنی کسی کی عقل 15% کو استعمال کر رہا ہے, کوئی 20% استعمال کر رہا ہے. اگر کوئی 100% استعمال کر رہا ہے تو وہ امیر المومنین محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کہ جو 100% عقل کو استعمال کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ اے علی, خدا کو کسی نے نہیں پہچانا, یہ تم نے پہچانا, یہ میں نے پہچانا. یہ 100% عقل کا نتیجہ ہے کہ انسان اس, ورنہ عقل تو ہمیں بھی دی ہے, امیر المومنین کے پاس بھی ہے, آیا اس مرحلے پر ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی عقل کو کتنا % استعمال کیا ہے؟ 2%, 3% استعمال کیا, اس سے زیادہ میری عقل میں ہے ہی نہیں. کالج یونیورسٹی میں جانے کے بعد, حوضہ علم میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی عقل کو تمرین کر کر کے, ایکسرسائز دے دے کر, پریکٹس کر کر کے انسان اپنی عقل کو زیادہ چارج کرتا ہے, استعمال کرنا سیکھتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا امیر المومنین کے آپ دیکھیں خطبات جو ہے نجم البلاغہ کے سلام اللہ علیہ کے جو خطبات ہے, اصل تمام کی تمام انسانیت جمع ہو جائے وہ خود بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن جب خطبہ دے دیا امیر المومنین نے تو اب میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ سکتے ہیں, ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں. امیر المومنین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ قائل ولا یحصی نعمہ العدل. اب یہ جو امیر المومنین کا خطبہ ہے, وہ امیر المومنین نے خطبہ دیا. کیوں؟ اب یہ امیر المومنین نے عقل کے مطابق گفتگو کی, میری عقل اس کو درک کری. ہماری عقل محدود ہے, اتنی محدود ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا, ایک انسان ہے جس کو خدا نے متعال نے ٹانگیں دی ہے, خود چل سکتا ہے. ہماری عقلیں کیا ہے؟ بے ساکی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. نبی اور امام آ کر کیا کہتا ہے؟ یہ بے ساکی کا کام دیتے ہیں عقل کے لیے. یہ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بعثت انبیاء کے
बेशक अंबिया की जो दलील दी है कि दफाइनुल उकूल, जो अक्लों में छुपे हुए जखीरे खजाने हैं, अंबिया आकर उसको निकालते हैं, अंबिया आकर उसको निकालते हैं। ये है अक्ल। बस तवज्जो किया, मैं कहा जा रहा था, ये आपकी खिदमत में बयान कर रहा था कि आप हतमन पहचान सकते हैं कि अक्ल नाकिसा है या अक्ल कामिला है। सही है, बाज़ औक़ात बात मुश्किल होती है। देखिए, 3 मरहले होते हैं, 3 मरहले होते हैं। एक दफा बात को समझ रहे हैं, एक दफा आप बस बात समझ रहे हैं, एक दफा बात नहीं समझ रहे हैं। ये 2 हाल से खाली नहीं है ना, या मेरी बात समझ रहे हैं या मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, ये 2 हाल हो गए। मेरी बात अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऊपर रख दें, मुमकिन है सही हो, मुमकिन है गलत है, क्योंकि मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है, लिहाजा मुमकिन है सही कह रहा हूं, मुमकिन है गलत कह रहा हूं। ये हो गई एक। अब जब मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपकी जबान में बात कर रहा हूं, आपके लेवल पे आकर बात कर रहा हूं, मेरी बात आपको समझ आ रही है। अब जो समझ आ रही है ये या तो आपकी अकल के साथ मैच कर रही है या आपकी अकल के साथ मैच नहीं कर रही है। ये 3 सिचुएशन है, ये 3 सिचुएशन है, याद रखिएगा हमेशा। या तो आपको कहा कि भाई ये मौलाना की बात ही समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल ऊपर से गुजर रही है, हेलमेट पहनने की जरूरत थी, तो चले छोड़ दें, जरूरी नहीं कि वो सही हो। ये भी हमारे प्रॉब्लम है कि जो जितनी मुश्किल गुफ्तगू करे उतनी अच्छी गुफ्तगू है। नहीं, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, याद रखिएगा। ये असल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है हम लोग की प्रॉब्लम में जो बेचारा आप लोग को जुनून सहना पड़ता है। हम लोग में अब ये कोई अच्छाई कहो या जो भी कहें आप, लेकिन प्रॉब्लम है हमारी, हम लोग ने इतना पढ़ा होता है कि हमारी मुश्किल ये है कि हम मुश्किल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मुश्किल गुफ्तगू का मतलब हमेशा हक नहीं हुआ करता, ये याद रखिएगा। मुश्किल गुफ्तगू अगर कोई हो रही है उसको आप ताक पे रख दें, अपने आपको ही मुबारक हो ये मुश्किल गुफ्तगू। हाँ, अगर आपके फहम में आ रही है, एक बात आपके फहम में आ रही है, फिर आप हैं और वो बात है, फिर मौलाना नहीं चलेंगे, तस्लीम मौलाना की बात में नहीं चलेगा। हाँ, कहां पर अकल इस्तेमाल नहीं करनी है, जहां भी इमाम मासूम का कॉल आ जाए। इमाम मासूम का कॉल आ गया, आपकी अकल में नहीं आ रही वो बात, फिर आप अपनी अकल को ताक पर रख दीजिए। ये है तस्लीम, ये है तस्लीम। इमाम की बात समझ में आ रही है लेकिन उतर नहीं रही है, ऐसा ही होता है ना। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मुश्किल गुफ्तगू है, नहीं एक बात मुझे समझ में आ रही है, जैसे आपकी खिदमत में बयान किया 5, 6, 10, 15 रिवायात, 10-15 रिवायात। क्या है 10-15 रिवायत? ये उन बातों में से जो मुझे तो नहीं समझ में आ रही, लिहाजा मैंने इमाम की बात को ताक पे नहीं रखा है, अपनी अकल को ताक पे रख दिया है। वो क्या है, इमाम मासूम फरमाते हैं कि अगर गैबत के जमाने में अपने इमाम को पहचान लिया तो तुम मुंतजरीन में से हो, तुम इंतजार करने वालों में से हो। तुम्हारा सवाब क्या है? 6 रिवायात अबू बसीर से, फुज़ैल बिन यसार से, अबू बसीर से 2, फुज़ैल बिन यसार से 2, उमर इब्न अबान से 3, 5 और छठी भी रिवायत किसी से, जिसका खुलासा क्या है? जिसका खुलासा ये है, इमाम से जब रावी सवाल करता है, इमाम कहते हैं इज़ा अरफ्ता इमामक लम यज़ुर तक़द्दुम हाज़ल अम्र व ताख़ुर हाज़ल अम्र, कि जब तुमने अपने इमाम को पहचान लिया ना, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि इमाम के ज़ुहूर को तुम पाओगे या इमाम के ज़ुहूर को नहीं पाओगे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चले, शायद यहां तक समझ में आ गया। दूसरा नुकता, अगर तुमने अपने इमाम को पहचान लिया तो तुम ऐसे हो जैसे इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैहि के खैमे में हो। अब समझ में आ रही है आपको? तो आपने फजीलत तो मुझे भी समझ आ रही है, आपकी दाद पे नहीं कह रहा हूं मैं, आपकी दाद बिल्कुल बजा है, इतना बड़ा मकाम मिल गया, लेकिन इसका कनेक्शन क्या है? कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। क्या कनेक्शन? देखिए, इसको कहते हैं तस्लीम, इसको कहते हैं तस्लीम। बाबा इमाम मासूम ने कह दिया, अगर तुमने अबू बसीर को जवाब कि जब अबू बसीर कहते हैं हल तरानी अना अद्रुकुल काइम अलैहि सलातु वस्सलाम मफ़हूम रिवायत यदना रसूलुल्लाह, क्या आप देखते हैं कि मैं इमाम से मुलाकात कर पाऊंगा? तो इमाम ने सवाल किया हल अरफ्ता इमामक, सवाल क्या किया कि क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने को मैं पाऊंगा या नहीं पाऊंगा? इमाम पंजुम या इमाम शिशुम की रिवायत, इमाम ने क्या कहा? हल अरफ्ता इमामक, क्या तुमने अपने इमाम को पहचान लिया? एक दफा
امام نے ابو بصیر نے امام کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا انت هو انت الامام، آپ میرے امام ہیں، ہاتھ پکڑ لیا۔ بغیر ابو بصیر نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ میرے امام ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں ابو بصیر ولا تبالی، دیکھیں ایک جملہ کہتا ہوں، صبح شام ہماری دعا ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں انصار امام حجت علیہ السلام میں قرار دے۔ اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وآوانہ واتباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین ذلک، یہ دعا ہونی چاہیے ہماری۔ لیکن یہ ساری دعا کیا ہے؟ یہ نماز شب کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ نماز شب کی دعا ہے۔ نماز شب پڑھوں یا فجر کی نماز پڑھوں؟ یہ لوگوں کو شک ہو رہا ہے لوگوں کو، بابا دونوں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ ہاں فجر پڑھوں گا، معلوم ہے فجر پڑھوں گا۔ بابا نماز شب کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ آپ فجر پہ اس کو غالبہ دے دیں، معلوم ہے۔ اب میں نماز فجر پڑھوں یا نماز شب پڑھوں؟ امام کی معرفت نماز فجر ہے، امام کے انصار میں سے ہونا یہ نماز شب ہے۔ امام فرماتے ہیں اذا عرفت امامک واللہ لا تبالی ان تکون محتبیا بسیفک فی ظل رواق القائم حجت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک میں دعا تو کرنی ہے، یہ ایک شرف ہے۔ اور یقینی طور پر جو روایات بیان کرتی ہیں کہ جو امام کو یاد کرنے والے، امام کے انصار بننے والے ہیں یا دعا عہد پڑھنے والے ہیں، قبر سے انہیں نکالا جائے گا، چاہے چھٹے امام کا صحابی ہو، چاہے پانچویں امام کا صحابی ہو۔ لیکن امام ابھی یہ امام ہائی لائٹ کر رہے ہیں کیا چیز مور امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ تم نے جب اس کو پہچان لیا نا، اب امام دیکھیں کیا ثواب دے رہے ہیں، توجہ کریں۔ اب سب کی دعا، ہمارے سب کی دعا کیا دی؟ ابھی میں نے دعا کیا آپ کے سامنے، اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنی من انصارہ وآوانہ، خدا ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے، ہمیں ان کے آوان میں سے قرار دے، ہمیں ان کے شیعوں میں سے قرار دے، والمستشہدین بین یدیہ، اور خدا ہمیں ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ کہ بحث ظاہر اس کا یہ معنی، توجہ کیا آپ نے؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اے ابو بصیر، اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا نا، ولا تبالی واللہ، خدا کی قسم تمہارے لیے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس چیز کی، کہ اب تم امام کے ساتھ کھڑے رہ کر تلوار چلاؤ یا نہ چلاؤ۔ یعنی یہ مجھے نہیں روایت سمجھ میں آتی ہے، مجھے یہ روایت نہیں سمجھ میں آتی ہے، یہ روایت نہیں، یہ روایات کثیرہ ہے، روایات متواترہ ہے۔ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت الامام، اس کے لیے قضا و قضا ثبت ولایت ہے نا، امام کی ولایت، امام کی معرفت، امام کی ولایت، امام کی معرفت، امام کی ولایت، امام کی معرفت۔ فرماتے ہیں امام کہ لا یصابون ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، جو اللہ کا دین ہے نا وہ عقل کے ذریعے سے نہیں آئے گا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ سلما لنا سلما، جو ہمارے سامنے سر تسلیم خم ہے وہ سالم ہے۔ اگر ہمیں سالم رہنا ہے نا، سالم سے مراد جسمانی سالم نہیں، عقیدے کا سالم، جس میں کسی قسم کا کوئی کجی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، برائی فکری، برائی اعتقادی۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ بہرحال جب تک ظاہر مثال نہیں آتی ہے انسان کو بات سمجھ میں مشکل سے آتی ہے۔ تسلیم، چند دنوں پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ایک میسج آیا ہوگا، میں میسج کی ذریعے سے معذرت کے ساتھ، میرے کو جو کوئی اسٹینڈ نہ لگائے گا کہ واٹس ایپ والے مولانا ہیں، یہ جو وہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں۔ ایک میسج آیا، کیا میسج آیا؟ ایک گروپ تھا، اس میں بہت زیادہ یہ پوسٹ چل رہی ہے۔ کیا پوسٹ چل رہی ہے؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک، اللہم لعن الاصابۃ الذی جاد نہیں، اللہم خص انت ولا ظالم لعن منی وابدا بی اولا ثم لعن الثانی والثالث والرابع۔ اول سے مراد قابیل، یہ غلط جو تفسیر کی جا رہی ہے بہت زیادہ واٹس ایپ پہ چل رہی ہے۔ اول سے مراد قابیل ہے، دوسرے سے مراد شاید جو وہ حضرت صالح کی اٹھنی کا قاتل ہے، تیسرے سے مراد جو وہ
ابن ملجم ہے، مثلا اس قسم کے. ابھی 3-4 میں آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، لے کر آ جائے کوئی بھی. کسی گروپ میں آیا، میں کہ خدا کی لعنت ہو جس نے یہ لکھا ہے. میں نے بھائی نے یہ الفاظ استعمال کیے، خدا کی لعنت ہو جس نے یہ لکھا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ضروری ہے آج کے دور میں، صحیح ہے کہ یہ غلط ہے لیکن ضروری ہے. یاد رکھے کہ یہ امام معصوم کے سامنے عقل ہے. یہ اس کو کہتے ہیں امام معصوم کے سامنے تسلیم نہیں ہے. امام نے کہہ دیا اول ثانی ثالث رابع پر لعنت کرنی ہے، تعویل نہیں کرنی ہے. ہاں اگر چھری آ جائے، گنیا آ جائے تو تقیہ واجب ہے. اس کو نہیں کہتے تقیہ کہ میں اپنے بچوں جوانوں کو نہ بتاؤں کہ اول کون ہے، ثانی کون ہے، ثالث کون ہے. آج واقعا لوگ سوال کرتے ہیں. یہ المیہ ہے تشیع کا، اس سے زیادہ رونے کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ آج ہماری قوم کس پر ہو رہی ہے کہ لوگ بے حجاب ہو گئے، لوگوں نے نماز نہیں پڑھتے. لوگ یہ بابا اس سے یہ سارا بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، خوف نہیں رکھتا، بہت بڑا المیہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا تشیع کی آفت ہے کہ اگر آج کسی ایک شیعہ کو شک ہے کہ اول سے مراد کون ہے، ایک شیعہ کو اگر شک ہے اول سے مراد کون ہے، یہ یاد رکھیے گا تشیع کی آفت ہے. یہ تشیع کی آفت ہے. اور یہ امام کے سامنے جانتا ہے وہ کہ امام نے یہ فرمایا، لیکن میں نہیں یہ تعویل کروں گا. کیوں؟ اسے کہ نہیں یہ تقیہ کرنا ہے، یہ تقیہ نہیں ہے. ہاں یقینی طور پر اگر گردن اگر کٹ رہی ہوگا تقیہ کرنا ہے. لیکن میں اپنے بیٹے کے سامنے پڑھا رہا ہوں، بیٹے اس کو نہیں پڑھانا ہے مجھے. باقاعدہ اس کا کہنا یہی تھا کہ جاہل عوام کو نہیں بتا سکتے. یعنی تم ماشاءاللہ امام معصوم سے پڑھے لکھے، توجہ کریں، جاہل عوام کو نہیں بتانا کہ اول سے مراد کون ہے. یعنی امام سے 2 قدم آگے. آخری روایت سن لیں، آپ کی زحمت کو تمام کروں، معاف کر دیے گا، جتنی جسارتیں ہوئی ہو معاف کر دیے گا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. محمد والے محمد صلوات. بہت شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. لیکن یہ آخری روایت اگر میں نے نہیں سنائی تو میرا ٹاپک جو وہ شاید نامکمل رہ جائے. لہٰذا ایک اجازت سے بس کوشش کروں گا، پوری کوشش کروں گا. وعدہ نہیں ہے کہ اس حدیث کا صرف ترجمہ کروں، اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے مشکل کشا علی نعرے حیدری. تسلیم کا مطلب واضح ہوا. میرے بچے اور جوان سے میں مخاطب ہوں. تسلیم، امام نے کہہ دیا میری موٹی عقل میں نہیں آ رہی ہے، مجھے سب قبول کرنا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے، بلکہ مجھے غلط لگ رہا ہے، غلط لگ رہا ہے مجھے. اولا تو یہ صورت آنی ہی نہیں چاہیے، یہ صورت آنی ہی نہیں چاہیے کہ میں جس طرح امیر المومنین کے بارے میں، دیکھیے بابا اہل بیت یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ خداوند متعال نے میرے اور آپ کے لیے کمال کے لیے اہل بیت کو رکھا ہے. وہ امیر المومنین ہے جن کے بارے میں رسول نے کہا کیا؟ علی ممسوس فی ذات اللہ. علی ممسوس فی ذات اللہ. فی کس کو کہتے ہیں؟ اندر کو کہتے ہیں. صحیح، فی کہتے ہیں اندر کو. ایک ہوتا ہے چھونے والا، ایک ہے جس کو چھویا جائے. ایک میں نے ٹچ کیا، اس کو ٹچ کیا، میں نے صوفے کو ٹچ کیا، تو میں کون ہوں؟ ماس. صوفہ کون ہے؟ ممسوس. میں ہوں ماس، یہ صوفہ ہے ممسوس. اگر میرے بارے میں کہا جائے کہ انا فی ممسوس صوفہ تو میں صوفے کے اندر جذب ہوں. علی ممسوس فی ذات اللہ. میں غلو والی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک علی میں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. علی ممسوس فی ذات اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی کا ارادہ ہے ہی نہیں خدا کے ارادے کے سامنے. یہ صرف یاد رکھیے گئی واللہ یہ محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں اور اتفاق سے چند دن پہلے استاد سے بھی سنا تو تقویت مل گئی کہ یہ جو قول ہے نا امیر المومنین کا کہ ما عبدتک ولا عبدو،
کہ میں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے، بل عبدتک وجدتک اہلا للعبادہ. یہ صرف اور صرف یاد رکھیے گا، امیر المومنین کو زیب دیتا ہے. اب خدا کی الف بے معلوم نہیں ہے، وجدت اہلا للعبادہ. کیا کہنے نعرہ حیدری محمد والی محمد صلوات. لہذا یہ علی ممسوس، اب میں آپ کے فلسفہ جاؤں، امیر المؤمنین نے فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ، اپنی معرفت کو وہاں تک لے جاؤ کہ تمہاری ذات، تم علی تک پہنچ جاؤ. یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آل محمد کو تسلیم ہو جائے، یہ واللہ ہماری معراج ہے، یہ معراج ہے ہماری. اور یہ نہیں ہے کہ محمد آل محمد خدا سے کوئی ہٹ کر ہے. وجود کہتے بس یقین ہو وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، لیکن مظہر صفات خدا ہے. یہ ہے باب اللہ. باب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ باب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ باب اللہ کا مطلب، باب کا مطلب ہوتا ہے تم باپ سے چمٹے رہو، باپ سے متوسک رہو تو وہاں تک پہنچ جاؤ گے. یہ مطلب ہے باب اللہ کا. نہ کہ باپ کا مطلب یہ ہے کہ میں دروازے سے، صحیح یقینی طور پر توحید ہم نے خود امیر المومنین سے لی ہے. میں ایسا نہیں کہوں گا میں نماز پڑھتا ہوں علی کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. میری باتیں واضح ہے نا؟ کوئی شرک کی طرف تو نہیں جا رہی ہے. محمد والی محمد کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ سیریسلی نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد والی محمد صلوات. ہاں واقعی پوچھا میں، یعنی تواضع نہیں کر رہا ہوں میں. کوئی ایسی بات میرے کلام سے کوئی ایسی چیز ظاہر تو نہیں ہو رہی ہے. ہو جائے گی تو بتا دیں گے. ارے جوتا ماریے گا، یہ ویڈیو بند کر کے ماریے گا. اللہم صلی آخری روایت، میں نے کہا تھا کہ روایت میں کوئی تشریح نہیں کہوں گا، روایت سے پہلے ابھی بسم اللہ سے پہلے تشریح کر دی. آخری روایت یہ ہے تسلیم. میری عقل نہیں، اصل وہی میں نے کہا نا، اپنی معرفت کا لیول وہ بنائے کہ کیفیت ہی ایجاد نہ ہو. یہ کیفیت ہی ایجاد نہ ہو. ہاں ناسمجھ کی کیفیت رہے گی، ہمیشہ ناسمجھ کی کیفیت رہے گی، لیکن ایک ہے تقبل کرنا، ایبزوربنسی، ایبزورب کرنا کسی چیز کو. انسان اپنے اندر ایبزورب کا مادہ امام کے سامنے، یہاں پر ایبزورب تو قتل نہیں ہوگی، یہاں پر ایبزورب کرنا ہے ہمیں. یہ ہے تسلیم. یہاں پر ایبزورب، یہ تسلیم. یہاں پر ایبزورب ہو ہی نہیں سکتی. یہاں کیسے ہوگی؟ امیر المومنین وہ خطبے دیے، شاعرین مسلمان آتے ہیں شرح لکھتے ہیں امیر المومنین کی، یہ ہے امیر المومنین کے خطبے. یہاں پہ ایبزورب نہیں ہو پا رہے ہیں، اتنی مشکل گفتگو ہے. تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ نہیں اتر رہے لیکن یہاں پر اتر جائیں، اتارنا ہے، اس کو کہتے ہیں تسلیم. اس کو کہتے ہیں تسلیم. فرماتے چھٹے امام کیا فرماتے روایت کے مطابق، اذا قام قائمنا علیہ الصلوۃ والسلام، استقبل من جہل الناس اشد مما استقبله من جہال الجاہلیت، اشد مما استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مما استقبله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہال الجاہلیت. کیا کہتے ہیں چھٹے امام اس روایت میں؟ غیبت نعمان کی روایت ہے. یعنی بعض اوقات تو اس حدیث کو سننے کے بعد دل ہوتا ہے کہ خدا ہمیں علم کی الف بے بھی نہ دے. بہرحال یہ دعا تو نہیں کر سکتے، اور رب زدنی علما کی دعا کرنی ہے، لیکن رب زدنی علما کی دعا کے ساتھ خدا تسلیم ہمیں سکھائے. فرعون نہ بن جائے علم آنے کے بعد، نمرود نہ بن جائے علم آنے کے بعد. کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا کہ جب امام ظہور کریں گے نا تو امام کا واسطہ پڑے گا جن سے؟ جاہل الناس سے، جاہل لوگوں سے. اشد مما استقبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جہال الجاہلیت، عجیب تعبیر استعمال کی ہے. یعنی رسول کو جن سے واسطہ پڑا تھا وہ کون تھے؟ وہ جاہل نہیں تھے. ان کی 3 خصوصیت ہے. جاہلیت کے دور کا جاہل نہیں، جاہلیت کا دور کا بہت بڑا جاہل، اس کو کہتے ہیں جہال الجاہلیت ہے. کہتے ہیں رسول کو واسطہ پڑا تھا جہال الجاہلیت سے، اتنے شدید جاہلوں سے. امام زمانہ کو ان سے شدید جاہلوں سے واسطہ پڑے گا. امام زمانہ علیہ السلام کو ان سے زیادہ شدید. اچھا راوی کا تعجب کرنا بالکل بجا ہے. راوی کیف ذالک، کیسے ممکن ہے یہ؟ امام فرماتے ہیں جب رسول آئے تھے نا، اب توجہ کریں، مقام تسلیم کو ذرا دیکھیے کہ یہاں پر مجھ پہ غلو کا ایک فتویٰ آنے والا ہے. حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ توجہ کیجیے گا. رسول کا واسطہ کس سے پڑا تھا؟ جہال الجاہلیہ سے. اب امام سے سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسول آئے تھے نا تو لوگ لکڑیوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، پتھروں کی پرستش کرتے تھے. یہ جہال الجاہلیت ہے. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے نا تو امام کو کتاب خدا پڑھائیں گے. یعنی چھٹے امام فرما رہے وہ بتوں کی پرستش سے زیادہ بدتر انسان وہ جو حجت خدا کو جا کے پڑھائے. یہ ہے تسلیم. آپ نے بہت کچھ پڑھا، اصول کافی پڑھ لی، فروع کافی پڑھ لی، آپ نے دین پڑھ لیا، لیکن یہ پڑھ لکھنے کے بعد امام کے سامنے زبان نہیں کھولنی ہے. یہ ہے تسلیم. اور بہت شرمندہ ہوں میں، واقعا شرمندہ ہوں واللہ. میں کیا کہوں، میں معاف کر دیجیے گا مجھے. یاد رکھیے گا کربلا میں ابو الفضل عباس علیہ السلام اسی تسلیم کی معراج پر تھے. تسلیم کی معراج پر تھے. اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. اگرچہ کل عقل ہے، کل عقل کا فرزند ہے، لیکن حجت خدا کا حکم آ گیا، حجت خدا کا حکم آ گیا، بس تسلیم ہے. اللہ اکبر. عزادارو، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رونے کا مقصد کیا ہے، گریے کا مقصد کیا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے. اگر آئے مودت بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چونکہ امام نے کہا میرے جد پر گریا کرو، اس طرح گریا کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر گریا کرتی ہے. سمجھ میں آ یا نہ ہے؟ آئے مودت تو سمجھ میں آتی ہے نا. فرزند زہرا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، علی کا لال ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. میرا 8واں امام کا ابن شبیب ان کن باقی الشین فاقر الحسین. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الشَّاةُ، اس لیے کہ میرے گھر حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح جانوروں کو ذبح کیا گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. بس عزادارو، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ حالات ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آل محمد پر مصیبت کا وقت ہے. شام کا بازار ہے. ارے امام چاروں سے پوچھا، امام چاروں فرماتے ہیں ہم پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی، ہم پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی، لیکن عجیب ہے امام فرماتے ہیں ہم کربلا کی مصیبت کو فراموش کر کے، کوفے کی مصیبتوں کو فراموش کر کے جب شام کے بازار میں پہنچے. کبھی امام سجاد نے کہا تھا نا، جب کسی نے سوال کیا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کا ہے، میرا مولا کہتا ہے اشام اشام اشام. اللہ اکبر. یہ زینب کبریٰ کہ جس پر میرا زمانے کا امام اس انداز سے گریا کر رہا ہے، لال دبن صباحن و مساء ولا کین بدل دمو دما. میرے زمانے کا امام 365 اس انداز سے گریا کر رہا ہے کہ صبح و شام بہن کرتا ہے، کے بدلے خون بہاتا ہے. وہ روایت آپ نے سنی ہے، لیکن ایک دفعہ راوی نے سوال کیا مولا کیا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مصیبت ہے؟ میرا مولا کہتے ہیں عباس بھی اگر زندہ ہوتے تو میری طرح آنسو کے بدلے خون بہاتے. مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا اکبر کی مصیبت. کہا نہیں، اگر اکبر بھی زندہ ہوتے میرے ساتھ آنسو کے بدلے خون بہاتے. کہا حسین غریب کی مصیبت. کہا نہیں، اگر حسین بھی زندہ ہوتے میرے ساتھ آنسو کے بدلے. مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ ایک پتہ مولا کا میری جدہ زینب کبریٰ.
5 سال کی عمر مبارک، ابھی فقط 75 دن گزرے ہیں، ابھی فقط 95 دن گزرے ہیں. اللہ اللہ، یہ زینب کبریٰ کا دل ہے، یہ زینب کبریٰ کا جگر ہے. اس عالم نے مادر گرامی کو دیکھا کہ مادر گرامی در و دیوار کے درمیان، یا بتا یا رسول اللہ حبیب. ہائے وقت گزر رہا ہے، باپ کے اوپر آنے والے مظالم کو دیکھا. 47 ہجری آئی، 47 ہجری آئی. امیر المومن کو وہ ضربت لگی کہ نہ فقط ضربت نہیں تھی بلکہ ضربت کے ساتھ زہر بھی تھا، سارے بدن میں سرایت کر گیا. زینب کبریٰ اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھ رہی کہ ہزار رکعت نماز پڑھنے والا آج علی مرتضیٰ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، بدن میں طاقت نہیں، کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے. اللہ اللہ، لیکن زینب برداشت کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، اس لیے کہ بھی حسن کا سایہ ہے، ابھی حسین کا سایہ ہے. لیکن آزادارو، بس ایک مرتبہ سن 50 ہجری آئی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشمے گر رہے. اللہ اللہ، کٹ کٹ کے تشمے گر رہے. تو زینب یہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ بھی دیکھ رہی. لیکن زینب کی ایک ڈھارس ہے. کیا ہے ڈھارس یہ ہے، ابھی میرا حسین زندہ ہے. کون حسین؟ وہ حسین ایک روز شہزادی زینب گہوارے میں ہے، ابھی گہوارے کی عمر ہے شہزادی زینب کی. شہزادی زینب گریا کر رہی، ایسا گریا کر رہی فاطمہ زہرا خاموش کروا رہی ہے، زینب خاموش نہیں ہو رہی، شہزادی زینب خاموش نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ ایک بڑے رسول خدا کی خدمت میں لے گئے، زینب کبریٰ خاموش نہیں ہو رہی. کہا حسین کو بلاؤ. حسین آئے، زینب کبریٰ کو سکون مل گیا، آرام مل گیا. یہ ہے زینب حسین آئی، یہ ہے زینب کا دلاسا، یہ ہے زینب کا سکون. آئے جب تک حسین کی زیارت نہ کرے مسلح عبادت پہ بھی نہیں آتی. آئے جب تک حسین کی زیارت نہ کرے. اللہ اللہ، آخر وہ وقت آ گیا، وہ عصر کا وقت آ گیا. ایک مرتبہ حسین آخری ودا کے لیے خیمے میں آئے، بھائی درے خیمہ کی طرف بڑھے، پیچھے سی نحیف سی آواز آئی، محلن اخی، بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھتے رہو، آخری مرتبہ تمہاری زیارت کر لو. اللہ اللہ، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. عزادارو، آئے زینب کبریٰ، آئے زینب کبریٰ. ایک وقت وہ آیا کہ زینب کبریٰ کیا دیکھتی ہے اللہ اللہ، عمر سعد نے حکم دیا. کس چیز کا حکم دیا؟ آئے حسین سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، چاروں جانب سے حسین پر حملہ کیا جائے. اللہ اللہ، 4000 سپاہی ایک مرتبہ کمان میں تیر کو چھوڑتے ہیں، کمان میں تیر کو جوڑتے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی بارش. آئے فرزند زہرا. ارے میرے چھٹے امام سے سوال کیا، راوی سوال کرتا ہے، مولا کیا یہ روایت درست ہے کہ حسین کے بدن پر 1950 زخم تھے؟ میرا چھٹا امام کہتا ہے، تم نے میری جگر کی رگوں کو پارا کر دیا، راوی سوال کرتا ہے، کیسے ممکن ہے ایک انسان کے بدن پر 1950 زخم ہو؟ میرا امام کہتا ہے، تیروں پہ تیر تھے، نیزوں پہ نیزے تھے، تلواروں میں تلوار چل رہی. ارے کسی کو کچھ نہ ملتا، پتھر کو اٹھاتا، فرزند زہرا کی سر پر مارتا. آئے زینب کبریٰ ان مناظر کو دیکھ رہی. آخر کار وہ وقت آ گیا، دل زینب کبریٰ وہاں مقتل میں شمر بلوط حسین کے سینے پر سوار 12 ضربے لگا. حسین کا گلا کاٹنا چاہ رہا. بعض مقاتل بیان کرتے مولا نے زینب کو اشارہ کیا، آئے رسول کی شہادت کو دیکھ سکتی، فاطمہ زہرا کی رخصت کو دیکھ سکتی، علی کی غربت کو، ارے حسین کی عظمت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. باری ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا نے واسطہ دے محمد و آل محمد کی عظمت کا. آج مجلس مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. سعادہ خانہ منتظمین، آپ لوگ سب کا شکریہ، اور واقعا شرمندہ ہوں، معاف کر دیے گا، میں نے بہت زیادہ وقت لیا، معافی چاہتا ہوں میں. خداوند متعال آپ سب کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ اور تمام مشکلات کو دور فرمائے. خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بہت سارے مومن و مومنات نے
نور حسن بھائی، ہمارے اجمل بھائی اور بہت سارے مومن و مومنات نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا ہے. ہمارے دوست ہمارے عزیز علیل ہیں اور بھی بہت سارے مومن و مومنات خدا مند واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. خدا شب جمعہ ہے، حسین کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں. خدا مند تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خدا مند واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا اپنی آخری اجتماع میں عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم سید اعتوار مہدی، مرحوم سید اعتوار مہدی، مرحوم سید غلام عباس، مرحومہ مہر النساء ابن علی حسین شیخ، کل مومن مومنات علماء کرام شہداء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، واقعاً بہت زیادہ ٹائم لیا. انشاءاللہ